اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک موقع پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی تھی، سخت ترین تنبیہ فرمائی تھی، جس سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ عمر فاروق اعظم کی شان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی روایتیں ارشاد فرمائی، کئی حدیثیں ان کے بارے میں ہیں، قرآن کی آیتیں ان کے حوالے سے ہیں، جن میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالعموم شان بیان ہو رہی ہے، جس پر مفسرین نے اتفاق فرمایا ہے کہ یہاں سے مراد عمر فاروق اعظم ہے، یا یہ آیت عمر فاروق اعظم کے دل میں جو اللہ نے بات الہام کی تھی اس الہام کے مطابق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان کی تائید میں۔ وہ عمر فاروق اعظم، جب ان کی کسی بات پر صدیق اکبر سے بات ہو گئی خراب، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح یہ حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے، حضور ان کے مزاج کو سمجھتے تھے، جب ان کی آپس میں بات خراب ہو گئی کسی بات پر، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، کسی بات پر، لیکن یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ہم لوگ ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی بات ہو جائے تو ہماری نسلوں تک وہ بات جاتی، بات کرنا بند، سلام کرنا بند، سلام لینا بند، ملنا بند، جنازہ بند، شادی بند، موت بند، میت بند، سب بند نہ۔ یہ بہت عظیم لوگ تھے، بشری تقاضے کے مطابق اگر کبھی کچھ ہو گیا تو فوراً یہ سب ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے، مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ ایسا ہی ہوا۔ صدیق اکبر حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے، حضور صدیق اکبر کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، حضور صحابہ میں بیٹھے تھے، ان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کے حضور نے صحابہ سے کہہ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی صدیق اکبر، ایسا لگ رہا ہے تمہارے صاحب کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ صدیق اکبر کے آنے کے انداز سے اللہ کے نبی پہچان گئے، جب قریب آئے تو سر جھکا کے بیٹھ گئے، سلام دعا کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا خیریت ہے ابو بکر؟ عرض کی حضور میں نے ایک بات کی تو عمر نے میری بات کی مخالفت کی، میں نے اس کو ڈانٹا تو ہماری بات خراب ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ زیادتی میری طرف سے ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا پن دیکھیے کہ عمر، میں نے ایک بات کی تو عمر نے میری مخالفت کی تو میں نے عمر کو ڈانٹا، حضور زیادتی میری طرف سے ہو گئی، تو میں نے عمر سے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، عمر اٹھ کے چلے گئے۔ تو ادھر یہ حضور کے پاس آ گئے، ادھر یہ بات کی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں حضور مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، میں نے معافی مانگی تھی لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ ادھر عمر فاروق اعظم کو خیال آیا کہ میں نے غلط کر دیا، جب ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ وہاں سے اپنے گھر سے اٹھے، ابو بکر صدیق اکبر کے گھر گئے، کہا ابو بکر ہیں؟ کہا نہیں، کہا لگتا ہے کہ حضور کی طرف گئے ہوں گے۔ بس عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے گھبرا گئے کہ بات آگے تک پہنچ گئی، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اب دونوں اپنے اپنے فعل پر نادم ہیں، ابو بکر صدیق بھی نادم ہے اور یہ بھی نادم ہے۔ تو ابو بکر صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے اور یہ بھی کہہ رہے حضور مجھ سے زیادتی ہوئی، 2 مرتبہ کا حضور مجھ سے زیادتی ہوئی۔ اتنے میں عمر فاروق اعظم آ گئے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے جو دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک متغیر تھا، چہرہ مبارک سرخ تھا، اور دیکھتے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، عمر جس وقت تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا میرے ابو بکر نے میری تصدیق کی، جب تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے اس وقت ابو بکر میری تصدیق کرتا تھا، جب تم لوگ میرے دشمن تھے تو یہ میری دوستی کے لیے کھڑا ہوا، جب میں تنہا تھا تو اس نے میرا ساتھ دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کا جلال دیکھا اور غضب دیکھا تو صدیق اکبر اپنے دونوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ لی، حضور معاف کر دیجیے، حضور زیادتی مجھ سے ہو گئی تھی، اب غضب نہ فرمائیں، جلال نہ فرمائیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے لیے صحابہ کے سامنے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو سخت تنبیہ فرمانے لگے، جس وقت تم لوگوں نے جھٹلایا میرے ابو بکر نے تصدیق کی،
جس وقت تم نے تنہا چھوڑا صدیق نے میرا ساتھ دیا، جب تم لوگ میرے دشمن تھے تو اس نے دوستی کا حق نبھایا۔ کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے دوست کو چھوڑو گے؟ کیا تم لوگ میری وجہ سے ابو بکر کو تکلیف پہنچانا چھوڑو گے؟ راوی کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد کا دن ہے، پھر کبھی بھی کسی نے بھی صدیق اکبر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ سب نے دیکھ لیا کہ صدیق اکبر کا مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں